بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو آپ نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں, ان سے بھی آپ جڑ جائیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو تراویحوں کے 4 تراویحوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ المالک القدوس والی جو دعا ہے, یہ کیا سنت سے ثابت ہے, کسی حدیث سے ہے؟ اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے. تو آپ پلیز اتھینٹک حدیث کو مینشن کر کے اور مجھے ضرور اس سے آگاہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ زہرا صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ تراویح کی جو دعا ہے, ہر 2 رکعت تراویح کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا کیا درست ہے, اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العرش سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو دعا ہے اس دعا کو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھا جاتا ہے. بہت سی مساجد میں جہاں پر 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں انہی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے, کیونکہ جہاں 8 یا 11 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں وہاں کے مقتدی الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ جو مسنون عمل ہے اس کو ہی کرنا چاہیے, لیکن اکثر لوگ جو 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں انہی مساجد میں ان دعاؤں کا بھی تذکرہ ملتا ہے. خیر, لوگوں نے کیا کیا ہے کہ انہیں اضافی دعائیں اپنی طرف سے بنا کر مشہور کر دی ہیں. جیسے کہ آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کرتے وقت ہر طواف کی الگ الگ دعا ہے. پہلے چکر کی الگ دعا, دوسرے چکر کی الگ دعا. ان دعاؤں کا آپ اگر مانگتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جو دعا بہن نے بتائی ہے اور جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے وہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے, مفتی مملکت سعودی عرب سے. یہی سوال ان سے سنتے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے. هذا سائل بلال احمد من السودان يقول في هذا السؤال. سودان سے سوال آیا ہے مفتی مملکت سعودی عرب کی خدمت میں. سماحة الشيخ, البعض من الناس يدعون بعد كل ركعتين من صلاة التراويح بهذه الصيغة. وہاں ہمارے ملکوں میں تو 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہیں, بہت سی مساجد میں 2 رکعت کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں, یہاں سودان میں بھی 2 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے. نسأل الله الهدى والرضا نسأل اللہ الہدى والرضا والعافیہ, وعما مضى, اور مغفرت جو ہم نے کیا ہے اس سے گناہوں کی معافی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے ہر 2 رکعت کے بعد. ما لها اصل, ليس لها اصل, ما لها اصل ليس لها الاصل. شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ اوتھنٹک نہیں ہے, اور اس کو یہ جو رواج دیا گیا ہے یہ عام طور پر مسلمانوں نے اس کو رواج دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. البتہ کوئی اگر دعا کر لیتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ یہ مسنون دعا نہیں ہے, لا باس, کوئی حرج نہیں ہے. ليس هناك دعاء خاص بعد بين التسليمتين. لیکن تراویح کی یا صلاۃ
لیل یا قیام اللیل کے بیچ میں ہر 2 رکعت کے بعد یا ہر 4 رکعت کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ دعائیں مسنون نہیں ہیں، یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. لیکن اگر ان دعاؤں میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں اور یہ اپنے لیے، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے، بچوں کے علم اور ان کی صحت اور ان کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ یہی مسنون عمل ہے. یہ دعا یا کوئی اور دعا، شیخ نے فرمایا یہ دعا یا کوئی اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے بیچ میں پڑھنا ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھنٹک ہوں اور ثابت شدہ ہوں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بدعتوں سے اور ایسے اعمال سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں ان کو چھوڑ کر جو مسنون اذکار ہیں انہیں یاد کر لیجئے یا کتابوں میں دیکھ کر بھی پڑھ لیا کیجئے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.